السلام علیکم۔ سہاگ رات پر میری بیوی نے جس طرح میری محبت کے بدلے مجھ سے اظہار محبت کیا تو میں خود کو دنیا کا خوش نصیب شخص سمجھنے لگا، لیکن شادی کی اگلی صبح جب وہ میرے ساتھ اپنے گھر گئی تو اچانک ہی اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اس نے ایسی بات کہی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میں ساری رات اپنے دوست فیصل کے ساتھ مل کر اس کی عزت۔ شادی کی رات جب پہلی بار میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں نے میرے لیے اتنی حسین لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ اپنی بیوی اینی کا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد میں جیسے حیران ہی رہ گیا تھا۔ میری محبت کا اظہار کا جواب اینی نے بہت ہی محبت سے دیا تھا۔ جس طرح اس نے میرے جذبات کی پذیرائی کی تھی، میں خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین مرد سمجھ رہا تھا کہ جس کے نصیب میں صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ اتنی محبت کرنے والی بیوی بھی آئی تھی۔ ارمانوں بھری اس رات کا اختتام بہت ہی حسین ہوا تھا۔ صبح کے اجالے کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے میری دنیا میں روشنیاں بھر گئی ہیں۔ اینی نہا کر نکلی تو گنگناتے ہوئے اپنے گیلے گیلے بالوں میں کنگھا کرنے لگی۔ اس کی نازک سی کمر بالوں کے پانی سے بھیگ رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور محبت کا اظہار کرنے لگا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے حیرت سے اس کی ہنسی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی مدھر سا جھرنا بہہ رہا ہو۔ ایک ہی رات میں اینی میرے دل میں ایسی اتر گئی تھی کہ اب مجھے اس کے سوا شاید زندگی بھر کچھ دکھائی نہیں دینے والا تھا۔ ہمارے کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ میں نے اپنی پسند سے ایک جوڑا نکال کر اینی کو دیا اور اسے تیار ہونے کو کہا، کیونکہ ناشتے کے بعد مجھے اینی کو لے کر اس کے گھر جانا تھا۔ گہرے سرخ رنگ کے لباس میں سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ میرے جذبات کا امتحان لے رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا کیونکہ ابھی مجھے اینی کے ساتھ جانا تھا اور اینی کو تو ویسے بھی اب ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں خوشی خوشی اینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اس کی ماں سے ملانے لے آیا۔ اینی کی ماں ایک بیمار عورت تھی اور اسی لیے میری اور اینی کی شادی بہت جلدی اور سادگی سے کر دی گئی تھی۔ اپنے گھر جاتے ہی اینی اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس طرح اینی کو روتا دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اسے شاید اپنے گھر والوں کی جدائی کا غم تھا اور اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر شادی کرنا کوئی آسان بات تو نہ تھی۔ لیکن اس وقت میرے سر پر آسمان گر پڑا جب اینی نے ایک ایسی بات کہی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ روتے روتے وہ سسکیوں کے درمیان اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ساری رات اپنے دوست فیصل کے ساتھ مل کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اینی کہہ رہی تھی کہ کمرے کی ایک کھڑکی گلی میں کھلتی ہے اور میں نے فیصل کو اسی کھڑکی سے کمرے کے اندر بلایا تھا۔ اس سے آگے وہ جو کچھ کہہ رہی تھی مجھ میں وہ سب سننے کی سکت بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے کپڑوں کو ہٹا ہٹا کر اپنی ماں کو اپنے جسم پر لگے زخم دکھا رہی تھی اور میں حیران تھا کہ اس کے جسم پر یہ نشانات کیسے آئے، کیونکہ شادی کی رات تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اینی کا بھائی جو وہیں بیٹھا تھا، اس نے جب ساری بات سنی تو فوراً ہی میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگا۔ اس نے مجھے اس قدر مارا کہ میری حالت خراب ہو گئی۔ اینی مجھے بچانے کی بجائے مستقل رونے میں مصروف تھی۔ میں ابھی تک صدمے کی کیفیت سے دو چار تھا۔ وہ بیوی جو پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گئی تھی، وہ اچانک ہی میرے دل سے اتر گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے اینی سے کہا کہ تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ بہت خوش ہو۔ مجھ پر اس طرح کے جھوٹے بہتان باندھ کر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ابھی تو ہماری شادی کو ایک دن بھی نہیں ہوا اور تم نے مجھے ذلت کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ لیکن اینی پر تو جیسے میری التجاؤں اور باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ ڈر کے مارے اپنی ماں کے پیچھے ایسے چھپ رہی تھی کہ جیسے سچ میں نے اس کے ساتھ کوئی بڑا ظلم کر دیا ہو۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی بیمار ماں بھی مجھے بد دعائیں دینے لگی اور اس کا بھائی تو مجھے پہلے ہی بہت مار چکا تھا۔ شادی کی وجہ سے اس کے گھر میں جو کچھ خاندان والے رکے ہوئے تھے، انہوں نے بھی مجھے بہت لعنت ملامت کی۔ اینی کا بھائی تو مجھے پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن اینی نے رو رو کر اپنے بھائی سے کہا کہ پولیس کو درمیان میں نہ لائیں، اس کی بدنامی ہوگی، لیکن اب وہ میرے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ اس کے بھائی نے مجھے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔
میرے ہونٹ اور سر سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں جو سفید کاٹن کا نیا سوٹ پہنے بڑی شان سے اپنے سسرال آیا تھا، اب بہت ہی بری طرح زخمی حالت میں اور پھٹے کپڑوں کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میری ماں میرا حال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہیں لگا کہ شاید چور یا ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ فوراً ہی مجھ سے اینی کی خیریت دریافت کرنے لگی، کیونکہ اینی نے بہت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ اینی کا نام سنتے ہی مجھے طیش آ گیا اور میں نے گھر کا سامان اٹھا کر یہاں وہاں پھینکنا شروع کر دیا۔ میرے گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ڈاکوؤں کے حملے کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا ہے۔ ہر کسی کو مجھ سے زیادہ اینی کی فکر لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ نئی نویلی دلہن تھی اور ہماری ذمہ داری تھی۔ اور جب بھی کوئی اینی کے بارے میں ایک لفظ بھی پوچھ رہا تھا تو مجھے اور غصہ آ رہا تھا۔ جب کافی دیر بعد گھر کا سارا سامان توڑ کر میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری ماں اب تک حیران پریشان سے مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر کچھ سامان چلا بھی گیا ہے تو اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، یہی بہت ہے۔ میری ماں کی بات نے تو مجھے مزید دکھی کر دیا تھا، کیونکہ میرا سامان نہیں گیا تھا بلکہ میری عزت چلی گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اینی نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے وہ ساری زندگی میرا پیچھا کرنے والا ہے۔ میں چاہ کر بھی کبھی اس داغ کو نہیں مٹا پاؤں گا۔ نہ جانے یہ اینی نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا۔ یہ زمانہ تو عورت کی بات پر بھروسہ کرتا ہے اور اینی ایک نئی شادی شدہ دلہن تھی، جبکہ مجھ پر کوئی بھروسہ کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ کوئی عورت جان بوجھ کر اپنی عزت داؤ پر کبھی نہیں لگاتی، لیکن اینی ایسا کر گزری تھی اور اس کے پیچھے جو بھی وجہ تھی مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو نہیں بتا پایا تھا کہ وہ بیوی جس کے حسن کا میں پہلی نظر میں دیوانہ ہو گیا تھا، اس کا دل اتنا سیاہ تھا اور اس نے مجھے سارے جہاں میں رسوا کر دیا تھا۔ لیکن جب سب لوگ بار بار یہی تکرار کرنے لگے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اب اینی کو لے کر آؤ، کیونکہ خاندان اور گلی والے بھی نئی دلہن کے دیدار کے لیے بار بار آ رہے تھے، تب میں نے بہت ہمت کر کے سب کو سب کچھ بتا دیا۔ اور یہ سن کر تو میرے گھر والے بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اینی اس طرح کی کوئی بات کرے۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی اور ان کے خاندان کی شرافت بھی کافی مشہور تھی۔ میری ماں نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہا کہ اگر اینی نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ میری ماں کی نظروں نے تو مجھے مٹی تلے دفن ہی کر دیا تھا۔ میں نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں ہے؟ میری ماں کہنے لگی کہ انہیں مجھ پر پورا بھروسہ ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن اپنے شوہر پر اس طرح کا الزام لگائے اور تمہارے جگری دوست فیصل کا نام لے، جبکہ وہ فیصل کو جانتی بھی نہیں، اور تم اور فیصل تو شروع سے ہی الٹی سیدھی حرکتوں کو لے کر بہت ہی مشہور رہے ہو۔ ایسے میں کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ تم بے قصور ہو۔ میری ماں کی بات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اینی نے فیصل کا نام کیوں لیا، اور میں فوراً ہی اٹھ کر فیصل کی طرف نکل گیا، کیونکہ پچھلی کئی راتوں سے شادی کے ہلے گلے کے چکر میں میرے سارے ہی دوست جاگتے رہے تھے۔ اسی لیے جب میں فیصل کے گھر پہنچا تو وہ بہت گہری نیند سویا پڑا تھا۔ فیصل کے گھر میں میرا آنا جانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے وہ میرا اپنا گھر ہو۔ میں سیدھے ہی فیصل کے کمرے میں گیا اور اسے زور سے لات مار کر اسے جگایا۔ فیصل گہری نیند میں سے ہڑبڑا کر اٹھا تو مجھے اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ بیوی آنے کے بعد بھی تجھے سکون نہیں جو میری نیند خراب کرنے چلا آیا؟ میں نے کہا تو کس بیوی کی بات کر رہا ہے جو صبح سویرے ہی تجھ پر اور مجھ پر کیچڑ اچھال کر دفع ہو گئی ہے؟ میری بات پر فیصل جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیوں بھابی کے بارے میں فضول باتیں کر رہا ہے؟ میں نے فیصل کو بتایا کہ اینی نے اپنے گھر جا کر کس طرح میرے اور فیصل کے بارے میں گور افشانیاں کی ہیں اور اس نے ہم دونوں کے کردار کو کس طرح سب کے سامنے مٹی میں ملا دیا ہے۔ یہ سن کر تو کچھ لمحے فیصل بھی سن ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تو کوئی مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے کر اس قسم کی گھٹیا بات کروں گا؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میری بیوی مجھ پر ایسے ہی گھٹیا الزامات لگا چکی ہے۔ فیصل نے کہا کہ اگر یہ بات اس کے گھر میں کسی کو پتہ چل گئی تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ میں نے غصے میں فیصل کی کمر پر ایک زوردار ہاتھ مارا اور کہا کہ تجھے اپنے گھر والوں کی فکر پڑی ہوئی ہے؟ میری ایک رات کی شادی برباد ہو چکی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں، میری عزت بھی ختم ہو گئی ہے۔
پہلی ہی نظر میں مجھے اینی سے جس قدر محبت ہو گئی تھی میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے تو پل بھر میں ہی سب کچھ ختم کر دیا۔ فیصل نے کہا کہ کسی بھی طرح اس بات کو پھیلنے سے روکنا ہوگا اور یہ پتہ کرنا ہوگا کہ اینی بھابی نے آخر یہ سب کیوں کہا۔ فیصل کے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، بلکہ وہ تو خود پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کی بہن کی شادی قریب تھی اور اگر اس طرح کی کوئی بھی بات منظر عام پر آتی تو اس کی بہن کے رشتے میں مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میں تھکا ہارا لوٹ کر واپس گھر آیا تو میری ماں تیار بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے ابھی اور اسی وقت اینی کے گھر لے کر چل، وہاں جا کر میں پتہ تو کروں کہ میری بہو رانی نے میرے بیٹے پر اتنا گھٹیا الزام کس خوشی میں لگایا ہے۔ اگر تو صحیح ہے تو پھر اسے غلط ثابت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہمارا خاندان ہمیشہ کے لیے پوری طرح بدنام ہو جائے گا اور کوئی لڑکی بھی بیاہ کر ہمارے خاندان میں نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ جتنی ذلت میں وہاں سے اٹھا کر آیا ہوں میں دوبارہ کبھی اس دہلیز پر قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائی نے مجھے سمجھایا کہ اگر آج تو نے جا کر سارا معاملہ ختم نہ کیا تو آئندہ تجھے سارے زمانے کے آگے یہ ذلت برداشت کرنی پڑے گی۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ اور گھر والوں کے سامنے تیرے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتی ہے وہ پوری دنیا میں تجھے ذلیل کر سکتی ہے۔ مجبوراً میں اپنی ماں اور بڑی بہن کے ساتھ اینی کے گھر پہنچ گیا۔ اینی کے گھر میں سارا خاندان جمع ہوا تھا اور سب لوگ ہمیں برا بھلا ہی کہتے بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو سب ہی ہمیں بری طرح گالیاں دینے لگے، لیکن میری ماں نے بہت ہی صبر سے سب کا سامنا کیا اور سب کو خاموش کروایا، جبکہ غصے سے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ لیکن میری ماں نے کہا کہ یہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے، ورنہ بات پوری طرح بگڑ جائے گی۔ لیکن میرے خیال سے تو اب بات سنبھالنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اگر میں بے قصور ثابت ہو بھی جاتا تو تب بھی میں اینی کو دوبارہ اپنے گھر کی عزت بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری ماں کافی دیر تک اینی سے بات کرتی رہی اور اس سے پوچھتی رہی کہ آخر کیا مسئلہ ہے، لیکن اینی نے تو جیسے ایک ہی سبق پڑھ رکھا تھا۔ وہ ہر بات کا ایک ہی جواب دے رہی تھی کہ شادی کی رات فیصل کھڑکی سے کود کر آیا تھا اور میں نے اور فیصل نے مل کر اس کے ساتھ اجتماعی طور پر زیادتی کی تھی۔ وہ اپنی بات سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہ رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی خود پر شک ہونے لگا۔ میری ماں ہار مان گئی تھی۔ وہ پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی کہ جیسے کہ انہیں بھی اب اینی کی باتوں پر یقین آنے لگا ہو۔ میں نے کہا کہ میں اینی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اینی نے ڈر کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور زور سے رونے لگی کہ اسے مجھ سے خوف آ رہا ہے۔ اینی کی بڑی بہن کچھ سمجھدار تھی۔ وہ اینی سے کہنے لگی کہ ایک دفعہ بات کر کے دیکھ لو، اس طرح تو دونوں خاندانوں کی عزت مٹی میں مل رہی ہے۔ میں اینی کو لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی بہن نے مجھے دروازہ بند کرنے سے منع کیا تھا، اسی لیے میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، لیکن ہم دونوں اتنی آگے بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے نہ کوئی ہمیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی ہماری آواز باہر جا سکتی تھی۔ اس وقت بھی اینی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی کہ کل رات کو لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، اس کے گال بھی بہت لال ہو رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے اس کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت تو میں صرف اور صرف خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اینی کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور اس سے پوچھا کہ سیدھی طرح صرف اتنا بتا دو کہ ان سب باتوں کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ پہلے تو اینی نے میری آنکھوں میں دیکھ کر یہی جواب دیا کہ تم نے اور فیصل نے ساری رات مجھے استعمال کیا ہے، لیکن پھر اچانک ہی وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کیسا لگا جب اپنی عزت پر آنچ آئی تو کیسے جلے پیر کے بلے کی طرح یہاں سے وہاں سے چکراتے پھر رہے ہو۔ اینی کے لفظوں کی کار تو مجھے حیران کر گئی تھی۔ اینی کا یہ رویہ تو میں نے کل سے اب تک دیکھا ہی نہیں تھا جو میں اس وقت دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت مزے سے پوچھ رہی تھی کہ کیسا لگتا ہے کہ جب اپنی ذات کا تماشا بنتا ہے اور دنیا مزے سے بیٹھ کر تماشا دیکھتی ہے۔ میں نے نفرت سے اینی سے پوچھا کہ آخر یہ سب کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی، مجھے صرف اتنا بتا دو۔ اینی کہنے لگی کہ یاد کرو آج سے 12 سال پہلے جب تمہارے دوست فیصل نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی تھی، جب تم بھی وہاں فیصل کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور جب بھی کوئی بچی چیز لینے آتی تو تم اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے۔ اینی کی یہ بات سن کر میں چونک اٹھا کیونکہ یہ 12 سال پہلے کی بات تھی اور جب میں اور فیصل اس علاقے میں نہیں رہتے تھے۔
हम दोनों दोस्तों ने तो इस नई सोसाइटी में नए घर खरीदे थे। एनी बहुत आराम से कह रही थी कि एक शाम वो भी कुछ सामान लेने के लिए फैसल की दुकान पर आई थी। अंधेरा फैल रहा था और इलाके में ज्यादा लोग नहीं थे कि जब फैसल ने हाथ खींचकर उसे दुकान के अंदर कर लिया था। इतना कहकर एनी कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई थी और मेरे जहन में माजी एक फिल्म की तरह चल पड़ा था। मैं और फैसल 18-19 साल के लड़के थे। फैसल ने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी और हम दोनों शाम का वक्त एक साथ दुकान पर होते और दुकान पर आने वाली बच्चियों को तंग करते। हमारा इरादा गलत नहीं होता था, हम सिर्फ खेल खेल में उन्हें तंग करना चाहते थे। लेकिन एक दिन जब शाम का अंधेरा फैल रहा था, कोई 10 साल की उम्र के करीब एक बहुत सुर्खो सफेद सी बच्ची गुलाबी फराक पहने दुकान पर आई। उसे कुछ सामान चाहिए था। न जाने फैसल को क्या सूझी कि उसने हाथ पकड़कर उस बच्ची को अंदर खींच लिया और मुझे दुकान का शटर गिराने को कहा। मैंने नासमझी में दुकान का शटर फैसल के कहने पर गिरा दिया। इससे पहले कि मैं फैसल की इस हरकत को समझ पाता, उसने अचानक ही उस बच्ची के साथ नाजेबा हरकत शुरू कर दी। पहले तो मैंने फैसल को रोका कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन फिर फैसल ने मुझे भी अपने इस खेल में शामिल कर लिया और हम दोनों पर शैतान पूरी तरह हावी हो गया। वो मासूम बच्ची बुरी तरह से सिसकती रही और हम दोनों एक पल के लिए भी उस पर रहम न खा सके। 1 घंटे तक वो बच्ची हमारी कैद में रही और उसके बाद फैसल ने उसे धमकाते हुए आजाद कर दिया कि अगर वो किसी के आगे कुछ भी कहेगी तो फैसल उसे मार देगा। उस बच्ची ने घर जाते ही शायद अपनी माँ के आगे सारा किस्सा बयान कर दिया था। अगले ही लम्हे उसकी माँ बुर्का पहने निकाब में दुकान पर आ गई थी और उसने दुकान पर आकर बहुत शोर मचाया था। लेकिन फैसल ने साफ ये कहकर उसकी माँ को झूठा साबित कर दिया था कि उसने तो अभी अभी दुकान खोली है। इत्तफाक ऐसा हुआ था कि उस बच्ची को आजाद करने के लिए फैसल ने पिछले रास्ते का इस्तेमाल किया था और खुद आगे जाकर दोबारा दुकान का शटर खोला था और उसी वक्त उसे मोहल्ले के कई लोगों ने दुकान खोलते देख लिया था, जो इशा की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद जा रहे थे। इसलिए बहुत ज्यादा लोगों ने इस बात की गवाही दी कि फैसल ने अभी अभी दुकान खोली है। उस बच्ची की माँ चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी किसी बात पर कान नहीं धरा। फैसल अच्छे से जानता था कि वो एक बेवा औरत है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं और इसीलिए कोई उनकी मदद करने को नहीं आने वाला। और शायद फैसल ने जानबूझकर इसीलिए उस बच्ची को अपनी हविस का निशाना बनाया था और ना चाहते हुए भी मैं इस खेल का हिस्सा बन गया था। मोहल्ले वालों ने उस बच्ची और उसकी माँ का जीना ये कहकर हराम कर दिया कि ये लोग बहुत बुरे हैं और पैसों के लिए किसी भी इज्जतदार पर उंगली उठा देते हैं। 2 दिन बाद ही उस बच्ची और उसके घर वालों को वो मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि मोहल्ले के लोग नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग मोहल्ले में रहें। कई अरसे तक ये वाकया मेरे जहन में घूमता रहा था। मुझे अपने किए पर पशेमानी थी। फैसल की बातों में आकर मैंने एक इंतहाई गलत कदम उठा लिया था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये बात मेरे जहन से निकलती चली गई और आज एनी की बात सुनकर जैसे ये वाकया दोबारा मेरे जहन में ताजा हो गया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कल की बात हो। एनी कहने लगी कि तुमने और फैसल ने उस शाम जो मेरे साथ किया, मैं सारी जिंदगी घुट घुट कर जीती रही। मेरी माँ चाह कर भी जमाने में सर ना उठा सकी। हम जहाँ भी गए लोगों की बातों ने हमारा पीछा किया। मैं जैसे जैसे जवान होने लगी, मेरी खूबसूरती मेरे लिए मुसीबत बनती चली गई और मेरी माँ ने तंग आकर मुझे घर में बंद कर दिया और मैं पिछले 8 सालों से मुस्तकिल घर में बंद थी। मुझे कहीं आने जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। मेरी माँ मुझे लोगों से छुपा छुपा कर रखती और फिर एक दिन जब मैं पड़ोस वाले घर में मिलाद के लिए गई तो वहाँ आपकी अम्मी आई हुई थी। उन्होंने मुझे देखकर पसंद किया और रिश्ता लेकर आई। तो मेरी माँ ने ये फैसला किया कि पुरानी सारी बातों को भूलकर मेरी शादी कर दी जाए, क्योंकि लोग भी अब पुराने किस्से को भूल चुके थे। मेरी माँ ने मुझे सख्ती से कहा कि मैं पुरानी बातों के बारे में किसी से कोई जिक्र ना करूं और अपनी आने वाली शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छी तरह गुजारूं। मैंने भी यही सोचकर शादी की थी कि मेरी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी होगी और अब माजी की तल्ख यादें मेरा पीछा छोड़ देंगी। लेकिन शादी की रात जब आपने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी रूह काम कर रह गई, क्योंकि आप वही शख्स थे जिन्होंने फैसल के साथ मिलकर मुझे बर्बाद किया था। उस वक्त मेरे जहन में ये बात समा गई कि मुझे आप दोनों से इंतकाम लेना है। जिस तरह आप दोनों की वजह से मैंने और मेरे घर वालों ने बहुत अरसे तक लोगों का सामना नहीं किया था, मैं चाहती थी इसी तरह आप और फैसल भी लोगों से मुंह छुपाते फिरे और देखे मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। जमाना आप पर और आपके घर वालों पर थूक रहा है।
میں بہت حیرت سے اینی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ 10 سال کی بچی جسے کسی کھلونے کی طرح میں نے اور فیصل نے استعمال کیا تھا، آج وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ میرے سامنے بیٹھی مجھے میری اوقات بتا رہی تھی۔ ایک پچھتاوا اور گناہ کا احساس جو کافی سالوں سے میرے دل میں تھا، آج شاید اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اینی سے معافی مانگی، لیکن اینی نے یہ کہہ کر میرے چہرے پر تھوک دیا کہ جو اذیت وہ سالوں سے سہ رہی ہے، اس ایک معافی سے اس کی وہ اذیت نہیں مٹ سکتی۔ میں نے اینی سے پوچھا کہ پھر ایسا کیا کروں جو تمہارے غم کا مداوا ہو سکے۔ اینی نے کہا کہ باہر جا کر اپنے گناہ کو قبول کر لو۔ میں نے اینی سے کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں سالوں پرانی بات کو اب لوگوں کے درمیان دہراؤں۔ تو اینی نے کہا کہ پھر اس نئے الزام کو اپنے اوپر لگا رہنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اسے کہا کہ میں نے پہلی ہی نظر میں اس سے محبت کی ہے اور میں ساری زندگی اسے اپنے نام کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی سالوں پہلے ہوا وہ غلط تھا، لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں نے اینی سے کہا کہ میں یہاں سے خاموشی سے اس الزام کے ساتھ ہی جا رہا ہوں، لیکن میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس پر کھلے ہیں اور وہ جب چاہے آ سکتی ہے۔ میں اس بدنامی کے توق کو اپنے گلے میں لٹکانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ساری عمر اس کا منتظر رہوں گا۔ اینی نے ایک نفرت بھری نگاہ میرے چہرے پر ڈالی تھی اور میں باہر نکل آیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ چلیں گھر چلتے ہیں۔ وہاں موجود سب لوگوں نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا اور اب مجھے اور فیصل کو انہی نظروں کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ بہت جلد ہی یہ خبر سارے جہاں میں پھیلنے والی تھی۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہوتا ہے اور شاید میرا اور فیصل کا بھی وقت شروع ہو چکا تھا کہ جب ہمیں اپنے اس عمل کی سزا بھگتنی تھی۔